بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں۔ یو میں ہونے والی کورونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیں۔ اس بار میں یو کی گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ہے اس کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 1,46,721 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹڈ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 1,730 کے قریب نیو کووڈ-19 کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی تعداد اس وقت 2,07,822 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر ان کے 1,435 کے قریب نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ریکور ہونے والوں کی تعداد، ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,84,442 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 4 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 669 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 22,711 کے قریب میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی ایئرپورٹس پر بے پناہ رش لگنے والا ہے۔ 1 جنوری 2021 سے 7 جنوری 2021 تک 5.5 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت ہوگی۔ مکمل اپڈیٹس کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نئے سال کے پہلے روز کے دوران دبئی ایئرپورٹ کے تمام ٹرمینلز پر مسافروں کا بے پناہ رش ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے امارات سے باہر جانے والے مسافروں کو کئی گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ کر تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، ورنہ ان کی پرواز چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی مطابق 1 جنوری سے 7 جنوری کے درمیان تقریباً 5.5 لاکھ مسافروں کی دبئی ایئرپورٹ پر آمد و رفت متوقع ہے، جس کی بڑی وجہ نئے سال کی تقریبات ہیں۔ اس کے علاوہ امارات سے باہر چھٹیاں منانے گئے افراد کی بڑی گنتی بھی واپس آ رہی ہے، جبکہ امارات میں تفریح منانے اور آنے والے لاکھوں افراد کی بھی واپسی ہوگی۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کے مطابق خصوصاً 2 جنوری اور 3 جنوری 2021 کو ایئرپورٹ بہت زیادہ مصروف ہوگا، کیونکہ اس 2 روز کے درمیان تقریباً 78,000 مسافر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ دبئی ایئرپورٹس کی جانب سے کرونا وبا کے باعث مسافروں اور سٹاف کی صحت و زندگیوں کے تحفظ کو ممکن بنانے کے لیے سماجی فاصلے سے متعلق اہم انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں ایئرپورٹ پر سینیٹائزر سٹیشنز کا قیام شامل ہے۔ اس کے علاوہ چیک ان اور امیگریشن کاؤنٹر پر حفاظتی پلیکسٹی گلاس بھی ہوں گے اور دیگر احتیاطی انتظامات میں تھرمل اور ٹمپریچر سکیننگ، سماجی فاصلے کے نشانات اور بے حد صفائی اور سینیٹائزیشن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ نے مسافروں کو تاکید بھی کی ہے کہ سفری دستاویزات کی تسلی کر لیں اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھیں۔ تمام لوگ اپنے عزیزوں جاننے والوں کو گھروں میں ہی خدا حافظ کہہ کے آئیں تاکہ انہیں ساتھ لانے کی صورت میں ٹرمینلز پر غیر ضروری رش کی نوبت نہ آئے۔ اگرچہ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے صرف مسافروں کو ہی داخلے کی اجازت دے دی جائے گی اور ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 2 اور 3 جنوری کو ٹرمینل نمبر 3 پر اس کے مسافروں کا بے حد رش ہوگا، اور ایک اندازے کے مطابق ان 2 ایام کے دوران ایمریٹس ایئر لائن کے 70,000 مسافروں کی آمد متوقع ہے۔ تو یہ بھی کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ ایئرپورٹ انتظامیہ اور یو گورنمنٹ کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ویز ایئر لائن اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ افتتاحی منزل کا بتاتے ہوئے ٹکٹ کی قیمت کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی نئی ایئر لائن ویز ایئر لائن ابوظہبی نے اپنی پہلی منزل کا اعلان جاری کر دیا ہے، اور بدھ کے روز جاری کیے گئے بیان میں یہ بتایا گیا تھا
کہ ایتھنز ویز ایئر ویز لائنز کی افتتاحی منزل ہوگی اور ابوظہبی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کا آغاز 15 جنوری 2021 سے ہوگا۔ کرایوں کا آغاز 129 درہم سے ہوگا۔ شرائط و ضوابط کے مطابق یک طرفہ کرایہ ہے جس میں انتظامی فیس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ٹرالی بیگ اور چیکنگ سامان کو اضافی فیس سے مشروط کیا جائے گا۔ ایئر لائن نے 4 فروری 2019 سے ابوظہبی سے تھیسالونیکی کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جس کا کرایہ 149 درہم ہوگا۔ ایئر لائن کے منیجنگ ڈائریکٹر کیزوال کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ابوظہبی کے شائقین کا انتظار ختم ہونے کے قریب ہے کیونکہ انتہائی کم ٹکٹ والی ایئر لائن جلد ہی پروازوں کا آغاز شروع کر دے گی، اور اس بار میں 15 جنوری 2021 سے ہوائی سفر کا ایک نیا ماڈل ابوظہبی آ رہا ہے جس میں نئے آپشن دستیاب ہوں گے، اور ان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ابوظہبی سے ہمارا نیٹ ورک تیزی سے پھیل جائے گا کیونکہ ہمارا منصوبہ گرین ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح ابوظہبی میں حکومت اور مقامی کاروباری شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ہمارے پاس عملہ ہے، پارٹیز ہیں اور ہوائی جہاز میں، اور ہم اڑان بھرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے اہم شاہراہوں پر حد رفتار میں کمی کا اعلان بھی جاری کر دیا ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ایک اہم شاہراہ پر رفتار کی حد میں کمی کر دی گئی۔ اس حوالے سے حکام نے اعلان کر دیا کہ ابوظہبی کے ایک شاہراہ پر حد رفتار گھٹا کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی جا رہی ہے۔ ابوظہبی انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ابوظہبی العین روڈ پر المفراق برج اور النہدہ اور العسکریہ برج کے درمیان حد رفتار کم کر کے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ پر مخصوص کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس رفتار سے تجاوز کریں گے ان پر ٹریفک خلاف ورزی عائد کر دی جائے گی۔ ابوظہبی انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو تاکید کی گئی ہے کہ اس روڈ پر حد رفتار کی پابندی کریں اور دیگر احتیاطی تدابیر پر بھی پابندی کریں۔ حد رفتار میں کمی کی وجہ سڑک کے اس حصے کی مرمت سے متعلق کام بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ابوظہبی کے میونسپلٹی اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 جنوری 2021 سے شاندار آفر کا بھی اعلان کیا گیا جس کے تحت لوگ پبلک بسوں پر مفت میں سفر کر سکیں گے، اور اس پیشکش کا مقصد بھی ابوظہبی میں ٹریفک میں کمی لانے کے لیے ذاتی گاڑیوں کی بجائے بسوں کے استعمال کی ترغیب دینا تھا۔